جبریل نے دیکھا کیسے جگاؤں محبوب کو، آج پیغام کیسے سناؤں محبوب کو، اس جناب والا کشمکش میں دے محبوب کی شان تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہر ایک آنے والا شان والا اپنی سانسوں کو بند کر لیتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے۔ جبریل کو بھی پتا ہے محبوب کے مقام کیا ہے، محبوب کی بارگاہ کی جناب والا عظمت کیا ہے، بلکہ اس مقام پہ خواجہ فخر الدین سیالی رحمت اللہ تعالی آپ کی قدم اٹھتی ہے۔ آپ فرماتے جبریل کو یہ کہا گیا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یہ پایا گیا، اپنی نظروں سے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ یہ وہ بارگاہ جہاں اونچی آواز ہو جائے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جبریل نے محبوب علیہ السلام کو بیدار کیا۔ جب میرے محبوب بیدار ہوتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا جبریل آنا کیسے ہوا، کیسے میری بارگاہ میں حاضر ہوا؟ عرض کرتے ہیں جبریل اے پیارے حبیب، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اے پیارے حبیب، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتاق، ایک شوق ہوتا ہے، شین و قاف تین حرف ہے، جب حرف بڑھتے جاتے ہیں معنی کے اندر زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ عربی کا قانون ہے زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، جب الفاظ بڑھتے جاتے ہیں معنی کے اندر حسن بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں شوق رکھتا ہوں، اللہ نے فرمایا جبریل کہنا میرے محبوب کو ان اللہ اشتاق، میں خدا کو اپنے محبوب کی ملاقات کا اشتیاق بڑھا گئے۔ بڑا اشتیاق ہے، شوق نہیں اشتیاق ہے، بڑی چاہت ہے محبوب کو بلانے کی۔ جبریل نے محبوب کی بارگاہ میں براق پیش کیا۔ جب براق پیش کیا میرے محبوب نے سواری فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اس براق نے حرکت کی۔ اس وقت جبریل بولے اے براق تجھے پتہ نہیں فمارا کی بقا احد اکرم علی اللہ منہ، تجھے پتہ ہے کائنات میں ذات سے بڑھ کے اکرم اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، اس محبوب سے بڑھ کے شان والا کوئی نہیں۔ آج ایسا کیوں کرتا ہے، مچلتا کیوں ہے، حرکت میں کیوں ہے؟ اس براق نے جواب دیا کیوں نہ مچلوں، کیوں نہ خوشی کروں، آج اللہ کا حبیب سواری فرمانے والا ہے، اللہ کا حبیب سواری فرمانے والا ہے۔ میں تو خوشی کی وجہ سے مچل رہا ہوں، یہ نہیں کہ گستاخی کر رہا ہوں، بے ادبی کر رہا ہوں، میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں خالق کے کائنات نے محبوب کی سواری بننے کا شرف مجھے عطا فرما دیا ہے۔ میرے محبوب سوار ہوتے ہیں، جب میرے محبوب سوار ہوئے، محبوب نے سوار ہوتے ہوئے تھوڑا سا توقف فرمایا۔ جب توقف فرمایا تو اللہ نے فرمایا پیارے جبریل میرے محبوب سے پوچھو یہ ٹھہراؤ کیوں ہے، درمیان میں ٹھہراؤ کیوں ہے، توقف کیوں ہے؟ آج تو میرے بارگاہ میں آنے کا دن ہے، میری ملاقات کا دن ہے، کیوں آپ توقف فرما رہے ہیں، آپ تاخیر کیوں فرماتے ہیں؟ اس وقت جب جبریل نے پوچھا میرے محبوب نے فرمایا جبریل تجھے پتا ہے میں آج اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس شان کے ساتھ، کس آن کے ساتھ، کس مقام کے ساتھ آج اللہ مجھے دلہا بنا کے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ بلکہ آج حضرت نے کمالی فرما دیا، آپ فرماتے ہیں دائیں بائیں فرشتوں کی
بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے۔ اے میری بات نہیں، اے مجدد دین ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آج کے شاعر کا کلام نہیں ہے، وہ حضوری والا شاعر ہے جو محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے اے میرے آقا مجھے دیدار عطا فرماؤ، میرے آقا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شان کے ساتھ، اس آن کے ساتھ میرے محبوب جا رہے تھے، 70,000 فرشتے جا رہے ہیں، دائیں بھی فرشتے، بائیں بھی فرشتے، آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے اور جلوس کیا ہوگا؟ محبوب کی عظمت کا جلوس ہے، محبوب کی رفعت کا جلوس ہے، میرے محبوب کے معراج کا جلوس ہے۔ آج اس جلوس کی شکل میں، دلہا کی شکل میں اللہ کا پیارا حبیب عرشوں پہ جا رہا ہے۔ جلوس کی صورت میں میرے محبوب جاتے ہیں، جناب والے شان کے ساتھ میرے محبوب سوار ہونے لگے، توکل فرمایا۔ اس وقت میرے محبوب فرمایا اللہ مجھے دلہا بنا کے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ آج اس شان کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ میں جا رہا ہوں، میری غریب گناہگار امت کی بات کون پوچھے گا؟ میں اپنی امت کے بارے میں خیال کر رہا ہوں، مجھے اپنی امت کے گناہگار یاد آ رہے ہیں۔ آج اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں میری گناہگار امت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ میں آج امت کی بخشش کی کا پروانہ لینا چاہتا ہوں، گارنٹی لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو فرما دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیارے حبیب ہم آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے، آپ جیسے چاہیں گے آپ کو عطا فرما دیں گے۔ میرے محبوب سوار ہوئے، سواری پہ چلتے جا رہے ہیں، سواری جاتی جا رہی ہے۔ براق کی شان کیا ہے یہ بتائی میرے محبوب نے، حدیث بخاری کی مسلم کی، کس رفتار کے ساتھ، کس تیزی کے ساتھ، کس سرعت کے ساتھ سواری جاتی ہے۔ میرے محبوب فرمایا جہاں پہ سواری براق کی نظر پڑتی ہے وہاں پہ اس کا قدم پڑتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو بتائے گا، اتنی تیز رفتار سواری کی رفتار کو بتانے والے میرے محبوب، اس کے جانے کی رفتار کو بتانے والے میرے محبوب۔ میرے آقا فرمائے اتنی تیز رفتار سواری پہ میں جا رہا تھا، اس مقام سے گزرا جہاں سے میرے اللہ کے سونے حبیب، اللہ کے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کا مزار موجود تھا۔ وہاں سے سواری گزری میرے محبوب کی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره۔ آقا فرمایا میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی مزار مقدس سے ہوا، قبر انور سے ہوا۔ میں نے کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا يصلي في قبره، قائم يصلي في قبره، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر رب کی عبادت فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار مقدس کے اندر کھڑے ہو کر، یہ تو معراج کی رات میرے محبوب نے موسیٰ کی شان کو بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، یہ حالت تھی۔ رفتار بھی دیکھ لیں، رفتار کتنی ہے، تیز کتنی ہے۔ ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائیں، اگر 70 کے سپیڈ پہ جا رہا ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پانی آ جاتا ہے، ہماری آنکھ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائیں، کار کے اوپر بیٹھ جائے تو شیشہ لگ جاتا ہے تاکہ ہماری آنکھ اور ہماری بینائی بحال رہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ لیکن یہاں پہ رفتار کا عالم کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جہاں پہ اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہ براق کا قدم پڑتا تھا۔ اس انداز میں میرے محبوب جا رہے ہیں، یہ انداز میرے محبوب نے خود بیان فرمایا ہے، کسی مولوی کو بیان کرتا نہیں، میرے آقا نے خود وضاحت فرمائی۔ گویا کہ میرے محبوب سلامت تھے، آپ کے اوسان خطا نہیں ہوئے تھے، آپ کے حواس باقی تھے، مشاعر سارے باقی تھے، آپ دیکھ بھی رہے تھے، جان بھی رہے تھے، محسوس بھی فرما رہے تھے اور اس کا نظارہ بھی فرما رہے تھے، صرف ظاہر کا نہیں باطن کا بھی فرما رہے تھے، ظاہر کا نہیں، اوپر والی چیزوں کا نہیں۔ قبر اندر ہوتی ہے باہر ہوتی ہے؟ یقیناً اندر ہوتی ہے۔ اندر کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام،
میرے محبوب اوپر سے جا رہے ہیں، ظاہر پہ آپ کی سواری جا رہی ہے، میرے محبوب ظاہر کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں، میرے محبوب باطن کا نظارہ بھی فرماتے جا رہے ہیں، اور باطن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آقا وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ میری بات تو نہیں ہے۔ اچھا، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، آپ سے میں سوالیہ انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بندہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، جس کا انداز و کیفیت یہ ہو، قائم یصلی فی قبرہ، آقا نے فرما دیا، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، اور کتاب بھی مسلم شریف ہے، جس پہ روایت پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی، جرا قدع کے لحاظ سے ہر جرا قدع کرنے والا پیچھے رک جاتا ہے، کتاب کا نام مسلم ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات ہے؟ اور میرے آقا نے یہ فرما دیا ہے، آقا فرمایا مررت بقبر موسیٰ۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو، کیا اور کوئی رستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا تھا؟ یہاں سے ہی جانا تھا، یہاں پہ مزار موسیٰ ہے، ادھر سے ہی جانا تھا۔ میرے محبوب عقیدہ بھی واضح فرماتے جا رہے ہیں، شان بھی بتاتے جا رہے ہیں کہ مزاروں سے گزر کر جانا یہ سنت مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ آقا ادھر سے گزر کے گئے، بلکہ اس مقام پہ آقا نے جو لفظ پڑھے، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد تھا، یہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے، وہاں سے آقا گزر کے گئے، وہاں پہ جبریل کے حکم پہ بتانے پہ آقا اتر کر وہاں پہ جو لفظ ادا فرمائے، کیوں ادا فرمائے؟ یہ اس نبی کے پیدا ہونے کی جگہ ہے جس کو خالق کے کائنات نے کلمۃ اللہ فرما دیا ہے۔ جہاں پہ کلمۃ اللہ کی پیدائش ہو، آقا وہاں پہ جا کے جو لفظ ادا فرما کے بتائیں دنیا والوں، جہاں پہ اللہ کا نبی آتا ہے وہ جگہ بھی شان والی بن جاتی ہے، اور جس زمانے میں اللہ کا نبی آتا ہے وہ زمانہ بھی شان والا بن جایا کرتا ہے۔ میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹائم مختصر ہے، بات اپنی مکمل کروں، مکمل کیا ہونی ہے، ادھوری رہ جاتی ہے۔ بہرحال آپ جب جا رہے تھے دیکھا آپ نے، اور آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ کس حالت میں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آقا نے پہچانا کہ نہیں؟ کوئی بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، کوئی پتا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے اندرونی کیفیت کو کوئی پتا ہو سکتا ہے؟ یہ دل میں کیا سوچ رکھ کے کھڑا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کوئی پتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی نہیں بتا سکتا جب تک وہ خود بول کے نہ بتائے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قائم یصلی فی قبرہ، قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اتنی آواز بلند کے ساتھ پڑھ رہے تھے، میرے آقا نے سن لیا کیا نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے حالت کو بھی جانا، میرے محبوب نے کیفیت کو بھی جانا، میرے محبوب نے عمل کو بھی جانا، میرے محبوب نے دل کے احساس کو بھی پہچانا۔ میرے محبوب کے علم کا اور میرے محبوب کے علم کا یہ کمال ہے، معرفت کا یہ کمال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو بھی جانتے ہیں، اس کی نماز کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بات میری تو نہیں ہے، حدیث واضح کر رہی ہے، حدیث بتا رہی ہے، حدیث بتا رہی ہے۔ دوسرا معنی صلی یصلی کا معنی عربی لغت آپ کو لے، اس مقام پہ صلی یصلی کا معنی دعا کرنا بھی آتا ہے، صلی یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی آتا ہے، صلی یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی آتا ہے، نماز پڑھنا بھی، یہ تینوں معنی آتے ہیں قرآن کے معنی سے، آپ دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر اس بات کو اتفاق نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا دل گواہی نہ دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ذہن اس کو قبول نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ بات لغت سے ثابت ہے کہ صلی یصلی کا معنی دعا کرنا بھی ہے، صلی یصلی کا معنی عبادت کرنا بھی ہے، صلی یصلی کا معنی درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی، یصلون لفظ آیا، یصلون یہاں ماذا یصلی ہی ہے، اس کے جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے عصمت والے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو آج کے دن میں ہمارا کوئی یار یہاں سے گزر کے جا رہا ہو، ہم اپنی کرسی سے اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں نا یار، ہمارا بھی کردار ہے، ہمارا بھی ایک انداز ہے۔ ہمارا یار یہاں سے گزر کے جا رہا ہو، ہمارا دوست جا کے گزر سے جا رہا ہو، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ میرا کم از کم دوست جا رہا ہے، سلام تو کر لو اس کو۔ لیکن وہاں پہ جب میرے آقا جا رہے تھے، سارے نبیوں کے سردار جا رہے تھے، شب اسراء کے دورہ جا رہے تھے، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ میرے حبیب بھی جا رہے ہو، میں یہاں پہ بیٹھا رہوں، سویا رہوں۔ آج اٹھ کر محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کروں گا۔ یہ تو وہ نبی ہے جن کے صدقے میں خالق کے کائنات نے ہمیں عزت بھی عطا فرما دی، ہمیں نبوت بھی عطا فرما دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر درود و سلام
رہے تھے، گویا کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ سنت موسیٰ ہے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، ہاتھ باندھ کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ میرے محبوب نے بتا دیا یصلی فی قبرہ ہی، کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے کھڑے ہو کر اندر کھڑے ہو کر میرے آنے کا استقبال بھی کر رہے تھے، میرے ساتھ درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ سارے نبی الانبیاء وحیاء فی قبورہم یصلون فی قبورہم، آقا نے فرمایا ہر نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو یہ شان عطا فرماتا ہے، قبر کے اندر کھڑے ہو کر خالق کائنات کی بات کا عبادت پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ سارے نظارے خالق کائنات محبوب کو دکھائے، یہ معراج کی ابتدا ہے، معراج ابھی اور آگے باقی ہے، یہاں پہ میرے محبوب نے جانا ہے اور اپنے منزل مقصود کو پانا ہے، پھر خالق کائنات محبوب کو دیدار عطا فرمانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔